रजा के कुर्बान जाऊं, आका रजा के कुर्बान जाऊं, दाता रजा के कुर्बान जाऊं, मलजा रजा के कुर्बान जाऊं, सुथरे रजा के कुर्बान जाऊं, अच्छे रजा के कुर्बान जाऊं, सच्चे रजा के कुर्बान जाऊं, सबके रजा के कुर्बान जाऊं, अपने रजा के कुर्बान जाऊं, जिसने सिखाया नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों, कौन आला हजरत जो सुन्नियों की जान है, बोलो सुभान अल्लाह। कौन आला हजरत जो सुन्नियों की शान है, कौन आला हजरत कसम खुदा की जो इस दौर में सुन्नियों की ही नहीं बल्कि सुन्नियत की पहचान जिसने 4वीं सदी हिजरी के अंदर सहाबियत के ताबूत में आखिरी कील ठोककर दुनिया को ये पैगाम दिया था कि खाक हो जाए अदू चलकर मगर हमको रजा, तुमने जब तक तुम रहेगा जिक्र उनका सुना देगा। मुसलमानों कि जब 4वीं सदी हिजरी के अंदर नदवा देवबंद सहारनपुर के मुल्लाओं ने सऊदी रियाल पर राल बहाने वाले नज्द के दल्लालों ने जब 4वीं सदी हिजरी के अंदर अमेरिका बिग बैंग की नाजायज औलादों ने जब सच्चे मुसलमानों के ईमान को बर्बाद करने की कोशिश की थी, जब इस तरह से गंदे अकीदे का प्रचार शुरू किया था कि जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तब मेरे इमाम ने सरज़मीन बरेली शरीफ से ये पैगाम दिया था, ललकारते हुए उन सालिमों को जवाब दिया था कि तुम ये कहते हो कि जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान में ऐलान फरमा रहा है, मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। इसकी रोशनी ने आला हजरत ने ये पैगाम दिया था कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब हो, मुहिब्बे नहीं मेरे। मुसलमानों, जब 4वीं सदी हिजरी के अंदर उन नदवा देवबंद सहारनपुर के मुल्लाओं ने कहा था कि जिसका नाम मोहम्मद अली है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उन्हें अपने पीठ पीछे की खबर नहीं, बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तब मेरे इमाम ने हम गुलामों के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ इस अंदाज में फरमाया था, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने ये जवाब दिया था कि तुम कहते हो कि मेरे नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, तुम्हारा वो खुद साख्ता नबी होगा जिसको पीठ पीछे की खबर नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा नबी तो वो नबी है कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो वाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। मुसलमानों, जब 4वीं सदी हिजरी के अंदर उन नदवा देवबंद सहारनपुर के दल्लालों ने कहा था कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तब मेरे इमाम ने ये पैगाम दिया था कि नदवा देवबंद सहारनपुर के मुल्लाओं वो तुम्हारा खुद साख्ता नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा नबी कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। और कसम खाकर मेरे इमाम ने ये ऐलान किया था कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। मुसलमानों, जब 4वीं सदी हिजरी के अंदर उन नदवा देवबंद सहारनपुर के दल्लालों ने जब कहा था कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कि जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जब उन नदवा देवबंद सहारनपुर के दल्लालों ने कहा था कि नबी की याद मनाना शिर्क है, नबी का मिलाद मनाना शिर्क है, नबी का जिक्र करना शिर्क है, तो मेरे इमाम ने ये पैगाम दिया था कि वो नदवा देवबंद सहारनपुर के दल्लालों, सुनो सुनो, मेरे इमाम ने अपने गुलामों को ये पैगाम दिया था कि ये नदवा देवबंद सहारनपुर के दल्लाल मुझे कहते हैं नबी की याद मनाना शिर्क है, नबी का मिलाद मनाना शिर्क है,
نبی کے غلام کو جب تک کہ جسم میں جان ہے منہ میں زبان ہے اپنے نبی کو یاد کرتے رہیں گے, نبی کا میلاد مناتے رہیں گے, نبی کی یاد مناتے رہیں گے. اور میرے امام نے یہ پیغام دیا تھا کہ ندوہ دیوبند سہارنپور کے دلالوں تم کہتے ہو نبی کی یاد نہ مناؤ, لیکن سنو ہم تو نبی کی یاد منائیں گے. اور کب تک؟ آج تک, کل تک, پرسوں تک, برسوں تک نہیں, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان شیخ شہر سنت, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان ملت گرامی, جب ان ندوہ دیوبند سہارنپور کے دلالوں نے کہا تھا کہ مدینے کا سفر مدینے والے آقا کی بارگاہ کی حاضری کی نیت سے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہم مسجد نبی میں 40 نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں. تب میرے امام نے یہ پیغام دیا تھا کہ امریکہ بگ ٹائم کی ناجائز اولادوں سنو, سعودی ریال پر رال بہانے والوں سنو, سعودی زکات پر, سعودی ٹکوں پر پلنے والوں, نجدی ایجنٹ سنو, تم یہ کہتے ہو کہ مدینے کا سفر مدینے والے آقا کی بارگاہ کی حاضری کی نیت سے نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہم غوث و خواجہ کے دیوانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم مکہ مکرمہ کا سفر بھی کرتے ہیں تو اپنے مدینے والے آقا کی بارگاہ کی حاضری کی نیت سے کرتے ہیں. اور میرے امام نے یہ پیغام دیا تھا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ کو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ. بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہونے کا, جتنی دیر سنیں گے اتنی دیر سنایا جائے گا. ماشاءاللہ ابھی آپ نے مستقبل میں بڑی بڑی عمدہ اور نعت و مرتبہ سماعت فرمائی, بالخصوص خطیب ہندوستان, عاشق سرکار اعلیٰ حضرت, فدائے سرکار حضور شیر سنت, جانثار سرکار حضور مشاہد ملت, عالم بعمل حضرت مولانا مظفر رضا صاحب قبلہ سے آپ نے بڑا عمدہ خطاب فرمایا, بڑا عمدہ خطاب سماعت فرمایا. دعائے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دین کا کام کرنے کے لیے, ہم سب کو دین کا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عمر خضر کا صدقہ عطا فرمائے, آمین. تھوڑی دیر کی بات ہے, آگے بڑھنے اجازت ہے؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں بتائیں ذرا, سارے لوگ تو مچل کر بولو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, حبیب اللہ, یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. میرے خیال سے کئی سو لوگوں کا مجمع ہے, ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے. ارے اتنی آواز سے سرکار کو پکارو اپنے. آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بلڈوزر کی طاقت کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ تمہاری آواز کو دبا دیا جائے, تمہارا رشتہ نبی سے معاذ اللہ توڑ دیا جائے. اور سمجھ رہے نا, تو ان کو بھی سرکار کو اتنی آواز سے پکار کر بتا دو کہ الحمدللہ نبی کے چاہنے والے, نبی کے نام لینے والے کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے, اور انشاءاللہ نبی کے نام لیوا قیامت تک زندہ رہیں گے. نبی کا چرچا کل بھی ہو رہا تھا, آج بھی ہو رہا ہے, قیامت تک ہوتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. چلے خاک ہو جائے چل جائے, بولو یا رسول اللہ. یہ بس سوچو کہ ہم جو ہے بلند پور میں بیٹھے ہوئے گاؤں کے اندر, ہماری آواز یہیں تک رہے گی. سمجھے آپ, یہ وہ آواز ہے نعرہ یا رسول اللہ کی, یہ وہ آواز ہے عرش تک کو جاتی سبحان اللہ, فرشتے پہنچاتے ہیں وہاں تک. لیکن اس گاؤں سے یہ آواز بہت تیزی کے ساتھ میں لکھنؤ پہنچتی ہے, لکھنؤ سے ہوتی دلی پہنچتی ہے, دلی کی فضاؤں کو چیرتی ہوئی وائٹ ہاؤس پہنچتی ہے, اور ان کو کلیجوں کو چیرتی ہوئی پار نکل جاتی ہے. آپ سمجھے؟ بولو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا حبیب اللہ, یا حسین, 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 یا حسین. کتنا اچھا لگا. یقین مانو پوری رات ایسی سبحان اللہ امام حسین سے پکارتے رہو, سرکار کو پکارتے رہو, پتہ بھی لگے گا پوری رات کا گزر گئے, ہے نا. اسی انداز سے انشاءاللہ بس بیٹھے رہیے, سنتے رہیے, آپ کو ثواب ملتا رہے گا, سننے کا بھی ملے گا, اور سبحان اللہ سرکار کو جو پکار رہے دل سے اس کا بھی ثواب ملے گا.
سرکار کا ذکر کرتے کرتے ذکر سنتے سنتے قسم خدا کی اگر موت آ گئی تو اس سے پیاری موت اور کون سی ہوگی؟ سیدھے جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. عزیزان ملت گرامی، کون اعلیٰ حضرت بس ایک چھوٹا سا واقعہ سن لی تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. سمجھے آپ؟ بہت باتیں تو جب 30 سال کے بعد بلایا ہے اتنی باتیں ذہن میں ہیں کہ اگر کروں تو شاید 30 دن میں بھی مکمل نہ ہو پائے. لیکن اب میں بھائی آپ دعا کریے اللہ تعالیٰ اور جو ہے صحتوں کو بھلائی عطا فرمائے. جتنی ہمت ہے انشاءاللہ اتنا کام کیا جائے گا. لیکن آپ لوگ بھی تھوڑا سا ساتھ دیتے رہے. سبحان اللہ ایسی جو ہے بیداری کے ساتھ میں سنیں گے تو مجھے بھی حوصلہ ملے گا انشاءاللہ. اگر 1 گھنٹے کا من ہوگا تو انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ بولوں گا. لیکن آپ بھی بولتے رہیں گے تب. آپ لوگ خاموش ہو، اس سے پہلے خطیب خاموش ہو جائے گا. سمجھے؟ مجھے کیا میں تو بھائی آیا ہوں، اپنا کام ہو گیا، بلایا تھا ان کی دعوت پہ آ گیا اور تقریر بھی ہو گئی. اب کتنی دیر آپ لوگ سنیں گے یہ آپ لوگ کو ہے. بولو مچل کر سبحان اللہ یا رسول اللہ. ہماری آواز ہلکی سی کم تو آپ لوگ کو بھی دب گئی ہے. بولو مچل کر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حضرت مولانا سرانی صاحب اللہ بہار تشریف لے گئے. کھانا کھا رہے تھے محمد ظفر صاحب. تو سنیے گا بات. آپ لوگ آگے آ جاؤ نا. میں نے آگے بیٹھے تھا ادھر میں کیا گیا سامنے. آگے جی آگے جائیے. ارے جگہ ہے تھوڑی تھوڑی بنائی جگہ آ جائیے. محمد ظفر اللہ آپ ادھر آئیے.